بہتر بہتر ہے، آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دلی سے کال کیا. مدنی صاحب، جو ابھی ہم نے بات کی تھی کہ اسلامی جہاد کو غلط طور پر باور کروایا جا رہا ہے، اس میں کہیں کسی حد تک میڈیا ذمہ دار ہے اور کسی حد تک جو لابی ہے اس کے پیچھے کام کر رہی ہے وہ. اس بات کا تھوڑا سا جامع اور مختصر جواب دے دیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ میڈیا کا اس کے اندر اہم رول ہے. ہر میڈیا کی ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو میڈیا ہم استعمال کر رہے ہیں، آپ اور ہم، یہ بھی تو ایک میڈیا ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ بتلا رہے ہیں کہ بات ایسی نہیں ہے. اس کا مطلب نکلا کہ ہر میڈیا غلط نہیں ہوتا اور ہر میڈیا صحیح بھی نہیں. تو میڈیا کے بعض گوشے یقیناً اس پروپیگنڈے کو یعنی ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اصل جہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے وہ ہے مستشرقین، اورینٹلسٹ. اور اورینٹلسٹ آپ جانتے ہیں کہ اتنی خطرناک لابی ہے کہ یہ لوگ ترجمے کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی، اور ترجمے کرتے ہیں ویدوں کے بھی، ترجمے کرتے ہیں بائبل کے بھی اپنے حساب سے، اور اس کے بعد اس کے اندر سے کوئی ایسے پوائنٹ نکالتے ہیں ویدوں میں سے، جو بائبل میں سے برپا کر دیتے ہیں، بالکل، اور قرآن میں سے نکال کر اس کے بعد ایسے ممالک جہاں پر پلورلسٹک سوسائٹی، یعنی وہاں پر جہاں پر کہ مسلم، ہندو، سارے کے سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ مل جل کر رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی میڈیا کے ذریعے سے یہ پوائنٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، فساد پیدا کیا جائے اور اس پر تسلط اپنا برقرار رکھا جائے. یہ کام کیوں کیا آتا ہے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ یہاں سے انگریز یقیناً چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایک اصول چھوڑ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی. تو یہ لوگ چاہتے یہ ہے ویسٹرنرز کہ ہم مسلمان اور یہاں پر غیر مسلم اور غیر مسلم ہندوستان میں اسی طرح لڑتے رہے تاکہ ان کا فائدہ ہوتا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جواہر لال نہرو جی نے کہا تھا ہندوستان بہت ہی امیر زمین ہے لیکن یہاں کے لوگ بہت ہی غریب ہیں. یعنی اس زمین کے اندر اتنی بہترین چیزیں ہیں لیکن ہم آپس کے فسادات اور آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے. اور یہی چاہتے ہیں باہر کے لوگ، ودیشی لوگ، اور ہم ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اورینٹلسٹ کو سمجھیں. اورینٹلسٹ جن کے بارے میں ہیں 1979 رپورٹ کے مطابق ٹائمز میگزین، ایڈورڈ نامی شخص جو کہ کولمبیا USA کے اندر ہے، اس نے ایک رپورٹ میں پیش کیا ہے کہ اورینٹلسٹ نے صرف ایک صدی کے اندر، 100 سال کے اندر 60,000 کتابیں انہوں نے صرف اسلام کے خلاف لکھی. مڈل ایسٹ کے اوپر تو انہوں نے کئی کتابیں لکھی، صرف اسلام کے خلاف انہوں نے 60,000 کتابیں لکھی. اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک دن میں اگر آپ 100 سال کو ڈیوائڈ کر کے سمجھیں تو ایک دن میں انہوں نے اسلام کے خلاف 2 کتابیں لکھی، اور 70 سے زیادہ قرآن مجید کے ترجمے انہوں نے کیے ہیں، 25 سے زیادہ کانفرنس انہوں نے قائم کی ہیں، اور 30 سے زیادہ مسلسل میگزین نکال رہے ہیں. تصور کیجئے کہ وہ اسلام کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں. انہوں نے جہاد کو بدنام کیا. معذرت کے ساتھ خطا کلمے کے لیے شکریہ، معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمیں کال کر رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ابوبکر صدیقی سعودی عرب سے بول رہا ہوں. ابوبکر صدیقی صاحب سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں وہاں سے کال کر رہے ہیں. آپ کس مصروفیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں الیکٹرانک ٹیکنیشین ہوں. جی ماشاء اللہ، آپ کا سوال بتائیے گا. جن حالات میں آج اسرائیل لبنان پہ ظلم کر رہا ہے، جی ان حالات میں مسلمان کیا کریں؟ جی. اور دوسری چیز، اگر یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تو مسلمان کیا کرتے؟ جی جی بہتر. یہ بہتر. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے. مفتی صاحب کو ساتھ میں سلام کہنا اور جزاکم اللہ خیر کہنا. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا. مدنی صاحب، آج کے جو حالات ہیں، اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے کسی اور ملک پر، جیسا کہ لبنان میں ساری دنیا جانتی ہے آج ہو رہا ہے، جس کا ساتھ امریکہ بھی دے رہا ہے اور دیگر ممالک بھی دے رہے ہیں، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس سے متعلق ان کا جو سوال تھا کہ اسلامی لوگ کیا کریں، مسلمان کیا کریں، یا یہ حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے تو ایسا کوئی نمونہ چھوڑا ہے اللہ کے رسول نے جو آج پیش کیا جائے اور اس کو اپنایا جائے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جو کچھ بھی لبنان میں ہو رہا ہے
تو ایسے وقت پر سب سے پہلے بھائی کا سوال یہ ہے کہ ایسے وقت پر ہمیں کیا کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں. قرآن اور احادیث طیبہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے دستور اور لائحہ عمل چھوڑا ہے. ہم کو چاہیے کہ اس کی روشنی میں دیکھ کر ہم فیصلہ کریں. سب سے پہلا جو ہمیں اصول اپنانا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی انفرادی رائے سے بچے، انفرادی فیصلوں سے بچے. آج جو سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم انفرادی رائے قائم کرتے ہیں یا ایک انفرادی عالم کا فتویٰ لے لیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یا ایک چھوٹی سی جماعت، یہ چھوٹا سا ایک ٹکڑی بنا کر فیصلہ لیتے ہیں، یا ایک 10-12 لوگ گلیوں میں جا کر کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط بات ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 اور 83 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جو اجتماعی معاملے ہوتے ہیں، جو قوم کے معاملے ہوتے ہیں، وہاں پر انفرادی فتووں کی یا انفرادی رائے کی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں. میرا موقف یہ ہے. تو اس طریقے سے میں اپنے طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ اس آیت کی روشنی میں کہ اجتماعی مسئلوں کے لیے اجتماعی اعتبار سے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں، جتنے بھی ہمارے رہبر ہیں اور جتنے بھی ہمارے ذمہ داران ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ قیامت میں ان کو پوچھا جائے گا. چاہے وہ کسی بھی ملک کے رہنے والے بادشاہ ہوں، عمراء ہوں، مفکرین ہوں، علماء ہوں، پورے جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ اس مسئلے پر یہ لوگ سب سے پہلے تو متحد ہوں اور ان کی ایک آواز ہو. اور اسی طریقے سے جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ جب غیر مسلم ممالک میں کہیں پر بھی کچھ بھی ذرا سا بھی ظلم ہوتا تو فوراً وہ لوگ احتجاج کرتے ہیں اور فوراً UN کا سہارا لے کر اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے پورے ذمہ داران خاموش نہ بیٹھیں. یہ پورے ذمہ داران اپنی بات کو ایک آواز ہو کر UN تک پہنچائیں. پراپر چینل استعمال کریں. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1. جس ملک میں بھی ہو یا آپ نے جو قانون پر بھی معاہدہ کیا UN سے یا جو کچھ بھی دنیا میں معاہدہ پایا جاتا ہے، اس معاہدے کو پورا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری. تو پراپر چینل اپناتے ہوئے اکابرین کی ذمہ داری ہے کہ مل کر کوئی اچھی شکل نکالے تاکہ یہ ظلم رکے، تاکہ ظلم کا جو سلسلہ ہے وہ رکے. میرے ایک کے کہہ لینے سے یا کسی ایک اور مفتی صاحب کے کہہ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے اور اسلامی اعتبار سے بھی بالکل غلط ہے. اجتماعی مسئلوں میں انفرادی رائے کی کوئی اہمیت نہیں اور ایسے وقت پر انفرادی اعتبار سے ہم دعا کر سکتے ہیں. انفرادی اعتبار سے ہم اچھے مشورے ہم اپنے رہبروں کو اور اکابر کو دے سکتے ہیں جن کے ہاتھوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکومتیں دی ہیں اور عہدے دی ہیں. تو اس طریقے سے آپ بھی عہدے داروں تک اپنے جذبات اور اپنے مشوروں کا اظہار کیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے. امید کہ آپ کا جواب ہے. ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین، پروگرام تھوڑا سا جہاد کا ہے. جہاد کا مطلب صرف لڑائی جھگڑا نہیں ہے. لوگ بات سمجھ رہے ہیں اور ہمیں ایسے ہی SMS آ رہے ہیں. اگر صحیح پیرو اسلام ہیں اور جس نے صحیح مطالعہ کیا ہوگا قرآن اور احادیث کا اور سیرت نبوی پر اس کی نظر ہوگی تو یقیناً اس کو یہ سب سوالات کے جوابات مل جائیں گے. لیکن فرصت کہاں زمانے کو کہ کھول کے دیکھے اپنے دستور العمل کو. تو آئیے ایک SMS جو ہم نے پڑھا تھا بریک سے پہلے اس بارے میں جانتے ہیں. پہلے دہرایا تھا، پھر ایک بار دوہرا دیتا ہوں. شیخ یمین یاول سے لکھتے ہیں، جہاد کب واجب ہوتا ہے؟